السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ علی امین گنڈا پور۔ آج سارا دن میں جدھر بھی گیا صرف ایک سوال مجھ سے بار بار پوچھا جاتا رہا، یا آخر ہوا کیا ہے؟ یقین مانے بہت سے لوگوں سے بات کرنے کے بعد میں آپ کو نہیں بتا پاؤں گا کہ آخر اس دن یعنی کل کیا ہوا ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہم جانتے نہیں ہیں، لیکن اس لیے کیونکہ وہ ایسی اسکیچی انفارمیشن ہے کہ جس کو بتانے سے پہلے کم از کم علی امین گنڈا پور صاحب کا یا کسی چیف منسٹر کا خود اس بیان پر کھڑا ہونا بہت ضروری ہے، یا وہ آئیں اور بتائیں کہ ان کی سٹوری کیا ہے۔ ہوا یہ کہ علی امین ایک احتجاج کو لیڈ کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچے، ہفتے کو اسلام آباد پہنچے، یکایک دوسری دفعہ وزیر اعلی خیبر پختونخوا غائب ہو گئے۔ یکایک وہ کے پی کی اسمبلی کے اجلاس میں نمودار ہوئے، ایک دھواں دھار تقریر کی جس کا آپس میں کوئی ربط نہیں تھا۔ پھر کچھ صحافیوں نے ان سے ملاقات کی، انہوں نے جو سٹوری تفصیلاً سنائی عمران ریاض خان صاحب کو، وہ یہ تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکلے، ٹریل سے اوپر چڑھے، جو ٹریلز یہاں پہ اسلام آباد میں ہیں، اس کے بعد وہ اوپر جو ریسٹورنٹ بند کیا گیا ابھی، وہاں سے ایک سائیڈ روڈ لے کر آگے کے پی کا ایریا شروع ہو جاتا ہے، وہاں پہنچے، کوئی شاید ان کے ساتھ 2 یا 3 لوگ تھے، وہ گاڑی انہوں نے لی اور وہاں سے وہ کہیں آگے پہنچے ہری پور، کیونکہ علاقہ ہے ہی ہری پور کا جو آگے سے آتا ہے، وہاں سے وہ خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچے۔ بہت سے سوال کھڑے ہو گئے کہ سر آپ کو اگلے 24 گھنٹے میں ایک فون میسر نہیں آیا کہ کسی کو فون کر کے بتا دیتے کہ میں خیریت سے ہوں، میں اغوا نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں، کسی دوست کو، کسی بھائی کو جن کے نمبر ان کو یاد ہوں گے، یہ بتا دیتے کہ وہ جو آپ نے پیچھے سارا اتنا بڑا رولا ڈالا ہوا کہ ہمارا وزیر اعلیٰ اغوا ہو گیا، وزیر اعلیٰ از اے مسنگ پرسن، وہ نہ کریں کیونکہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں چھپ گیا تھا۔ آپ آئی جی اسلام آباد پہ الزام لگا رہے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ اسلام آباد کا آئی جی کتنا با اختیار آدمی، تو وہ تو وہی کریں گے جب ان کو جو کہا جائے گا۔ سو سارا ملبہ ان کے سر ڈال دیا علی امین گنڈا پور صاحب نے۔ سٹوری اصل آپ کو کوئی نہیں بتا پائے گا، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن میرے ساتھ رؤف حسن صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا کہانی سنائیں گے۔ سر آج کل الف لیلا کی کہانیاں بڑی مقبول ہوئی، میں چاہتا ہوں آپ بھی ہمیں ایک الف لیلا کی کہانی سنائیں۔ وہ مجھے یاد ہے الف لیلا کی ایک کہانی میں نے سنی تھی، وہ کہا کہ کسی نے کہا آپ نے اگر بولا اور میں نے سنا تو ہم دونوں پتھر کے ہو جائیں گے۔ یاد ہے وہ پرانے وقتوں میں کہانی سن، مجھے لگتا ہے آج بھی ایسے ہی ہوگا کہ یا تو اگر کسی نے وہ سب بولا یا کچھ کہنے کی کوشش کی تو سب پتھر کے ہو جائیں گے۔ جو سنائی علی امین نے کہانی آپ نے سنی ہے؟ جی ہاں، میں نے سنی، بالکل ڈسکس بھی ہوا ہے ہمارے سیشنز میں، پارٹی کے سیشنز میں ہوا ہے۔ وہ الف لیلا کی بات آپ کر رہے ہیں تو الف لیلوی کہانیاں جو ہوتی ہیں وہ بڑا خاصا اچھا لگتا ہے سر، وہ دیکھتا بچپن میں ہم امیر حمزہ الف لیلا پڑھتے بڑے ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ بعض دفعہ انسان کا دل کرتا ہے کہ ہم ایسی کہانیوں میں ہی رہیں، کیونکہ آج کل جو حالات ہیں ملک کے، آج کل جو حالات ہیں ہمارے گرد، ہمارے آج کل جو نفرت کی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں، ان سے انسان تنگ نہیں پڑ گیا؟ میں تو بہت تنگ پڑ گیا ہوں، کاشف بہت تنگ پڑ گیا، گھٹن تو ہے لیکن کہانی بڑی مزے کی۔ وہ کہانی کے اندر کہانی لگ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے، اور وہ جب کتاب لکھی جائے گی تو وہ کہانی جو ہے اس کے اندر جو کہانی کی کتاب میں علی امین صاحب کی کتاب میں، وہ علی امین صاحب لکھیں یا میں لکھوں یا کوئی اور لکھے، لیکن دیکھیں اس ملک کی تاریخ تو ایک دفعہ لکھی جانی چاہیے۔ بہت ضروری ہے کہ اس ملک کی عوام کو پتہ چلے کہ اس ملک میں کیا ہوا ہے۔ بہت کچھ اچھا بھی ہوا ہے اور بہت کچھ ایسا بھی ہوا ہے جو کہ اچھا نہیں ہے، لیکن عوام کا حق ہے کہ ان کو سب کچھ پتہ چلے۔ اب کل جو ہوا ہے وہ بھی اب نئی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہمارے یہاں پہ، الف لیلا کی جگہ ارطغرل نے لے لیا، وہ جو نیاسی کیسے وہ غائب ہوتا اور اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں لڑائی ہوئی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگتا ہے اور پھر سڈنلی مسلمان ہر جنگ جیت جاتے ہیں۔ یہ بھی مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ ارطغرل کو انسپائرڈ سٹوری تھی کہ سڈنلی ہی اپیئرز ان خیبر پختونخوا اسمبلی۔ ہماری ریالٹی جو ہے وہ بھی فکشن کے خاصی قریب ہے۔ وہ مطلب آپ ہماری تاریخی کتابیں دیکھیے، وہ ہم لوگ بڑے انسپائرڈ ہیں، جو کہ ہماری تاریخی کتابیں وہ ڈسٹورشن آف ہسٹری ہے، وہ تاریخی تو کتابیں نہیں ان کو کہا جا سکتا، لیکن وہ تاریخ کو ہم نے ڈسٹارٹ کر کے اب لوگوں تک پہنچایا ہوا ہے۔ کنسیکوئنٹلی جو ریالٹی ہے وہ چھپی رہتی ہے، ابھی تک تو کم از کم چھپی ہوئی ہے، اور آپ چھپا کے بھی رکھتے ہیں نا۔ دیکھیں اب دوسری دفعہ ہے کہ آپ کا چیف منسٹر بقول آپ کے غائب ہو گیا، آپ عجیب و غریب۔ میں جاننا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ آپ کی پارٹی یہ بیانات دے رہی تھی جب علی امین صاحب پچھلے 24 گھنٹے غائب تھے، کس قسم کے الزام آپ لگا رہے تھے؟ پہلے یہ تو سن لیں ذرا۔
ابڈکٹ کیا گیا ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے. وہ ایک صوبے کا منتخب وزیر اعلیٰ ہے، پوری صوبے کی انسلٹ ہے. ایک چیف منسٹر کو آپ نے جس طرح ابڈکٹ کیا ہے، ہم لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ علی امین خان گنڈاپور ابھی تک غائب ہے. ہر آزاد سوچ کا بندہ یہ فی الحال سوچے گا یا تو وہ ہاسٹیج ہے یا وہ یرغمال ہے. ہاسٹیج ہے یا غرمال ہے، ان کو اٹھا لیا گیا، اریسٹ کر لیا گیا. پھر آپ کو یاد ہوگا وہ 9 ستمبر والا واقعہ، 7 گھنٹے کے لیے غائب تھے. اس وقت بھی بیرسٹر صاحب رابطہ نہیں ہو رہا، ان کے 5 نمبرز بند ہیں، ان کا سٹاف مسنگ ہے، میٹنگ میں سیکیورٹی کی وجہ سے رابطہ اور اس کے بعد پتہ لگا وہ سیکیورٹی میٹنگ میں گئے تھے. پھر یہ پتہ لگا کہ علی امین صاحب خود چھپے ہوئے تھے کہیں سونا کے پیچھے بیرکس میں جا کے چھپے لوگوں کی. یہ بتائیں سر، آپ بھی یہ مانتے ہیں یہ ساری سٹوری جو بتائی جا رہی ہے؟ میں نے کہا کہ اس سٹوری کے ہاں یا نہ میں جواب دیں، میں پھر آگے چلوں. میں سر اس کہانی کے اندر جو کہانی ہے وہ بھی آشکار ہوگی، وہ چھپی نہیں رہ سکتی. وہ میرا خیال ہے وقت کے ساتھ، لیکن آج وقت نہیں. بعض دفعہ کچھ ٹائمنگ جو ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ جی اس کو نہ بولا جائے، نہ کہا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. ہم آلریڈی یہ نہیں ہے کہ آپ کو سچ کا پتہ نہیں ہے، آپ کا خیال ہے وہ ٹائم ہے جس پہ یہ سچ نہیں بولنا چاہیے. وہ سچ بولا جائے گا ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم، لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر انوائرمنٹ میں اگر وہ سچ بولے جائیں تو اور ان کا جو نیگیٹو امپیکٹ کوئی نہ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، rather than کہ جی اس وقت آپ سچ بولیں اور اس کے اوپر کو خوف ہے. وہ ڈر ڈر گئے آپ لوگ؟ نہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہوتی ہے. میں سچ بولنے کا ٹائم آئے گا تو سچ بولیں گے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ابھی آپ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ہے ٹائم. نہیں، میرا یہ کہنے کا بالکل مطلب یہ نہیں تھا، لیکن وہ سچ پتہ تو چلے نا جی، اس کے بعد ہی بولا جائے گا نا. جو سچ ہوگا وہ بولا جائے گا. اچھا، آپ کو سچ کا ہی نہیں پتا ابھی تک؟ میں نے کہا نا کہ ایک ایسا سچ ہے جس کے اندر لیئرز ہیں. اچھا، اور اس کی لیئرز کو ہمیں پہچاننا پڑے گا. وہ لیئرز جو ہیں وہ ان کو آپ کو دیکھنا پڑے گا، مجھے بھی دیکھنا پڑے گا، باقی لوگوں کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور اس میں سے جو اصل سچ ہے وہ نکالنا پڑے گا، اور وہ نکل آئے گا ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم. اس وقت جو سچویشن ہے ملک میں، اس کے کانٹیکسٹ میں نہیں فیل کرتا کہ ہمیں اس میں ڈیلو کرنا چاہیے، بلکہ کوئی زیادہ ایک چیز ہے. ہمارے چیف منسٹر صاحب واپس پہنچ گئے ہیں، خیریت سے پہنچ گئے ہیں، دیٹ از اے پازیٹو، اور ہم میرا خیال ہے اس کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. لیکن علی امین صاحب نے ایک بات کہی، کہتے ہیں ہم پہنچے، یہ انہوں نے کہا ڈی چوک پر پہنچے، منزل تک پہنچ گئے. چونکہ ہمارا دھرنا نہیں تھا، احتجاج تھا، کیونکہ لوگ 2.5 دنوں کے تھکے ہوئے تھے. ہم نے سوچا چائے پیتے ہیں، اور چائے پی کے عمران خان سے ملاقات ہوگی، اور عمران خان جو لائے عمل دیں گے اس پر عمل کریں گے. عمران خان سے ملاقات سیٹرڈے والے دن کس نے کرانی تھی؟ سن لیں پہلے. علی امین گنڈاپور میں سنا دیتا ہوں تاکہ لوگ بھی سنیں. یہ سوچ رہے تھے کہ نہیں جا سکتے نا، پہنچے ہیں، اور وہیں پہ ڈی چوک پہ پہنچے جہاں کا کہا تھا، منزل تک پہنچ گئے. کیونکہ ہمارا دھرنا نہیں تھا، احتجاج تھا. وہاں سے ہم نے کہا کے پی ہاؤس جاتے ہیں کہ لوگ 2.5 دنوں کے تھکے ہوئے تھے، اور چائے پیتے ہیں، اور چائے پی کے پھر عمران خان سے ملاقات ہوگی. عمران خان جو عمل دے گا اس پہ عمل کریں گے. پہلے ایک اور چیز بھی کہ علی امین صاحب نے کہا، وہ کہ میں نے آپ کا سنا دیا کہ آپ کی پارٹی کہی تھی وہ مسنگ ہیں، ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. پی ٹی آئی کا جو ٹویٹر ہینڈل تھا اس نے ان کو مسنگ پرسن ڈکلیئر کر دیا تھا. انہوں نے کہا جی صاحب میں ادھر ہی تھا کل رات، میں تمہارے اللہ کے سامنے تھا، آپ کے سامنے تھا، نظر نہیں آیا. یہ انہوں نے بتایا ہے، سنے ذرا. میں ادھر ہی تھا کل پوری رات میں ادھر تھا. 4 چھاپے اس نے مارے ہیں. اللہ ساتھ ہو، ایسے سامنے بدل نظر نہیں آتا. لگتا ہے کوئی وہ پرانے زمانے میں عمرو یار کے پاس یا ایک کسی کو سلیمانی ٹوپی ہوتی تھی عمرو یار کے پاس، وہ چادر ہوتی تھی جو پہن کے وہ غائب ہو جاتے تھے. مجھے لگتا ہے وہ اس طرح کی چیز آ گئی ہے یہاں پہ. یہ بتائے وہ سلیمانی ٹوپی پہن کر ہی وہ ریڈ زون گئے، کیونکہ وہ محسن نقوی جو آئی جی اسلام آباد کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے آنے سے پہلے کس قسم کے بیانات دے رہے تھے، حکومتی بیانات یہ تھے 10 بار سوچ لیں اسلام آباد آنے سے پہلے، چڑھائی پر نرمی نہیں برتی جائے گی، لاشیں لانا چاہ رہے ہیں، یہ اسلحہ لے کر آ رہے ہیں، یہ لاشیں گرائیں گے وغیرہ وغیرہ، ان کو ہم اسلام آباد نہیں آنے دیں گے، ان کے ساتھ نرمی نہیں برتی جائے گی. یہ ریڈ زون گئے کیسے علی امین صاحب کے پی ہاؤس میں؟ آپ نقوی صاحب کی باتیں سنا کے کیا آپ بھی یقین کرتے ہیں کہ وہ ایک ٹرسٹ وردی آدمی؟ میں نے تو ان کو ٹرسٹ کی تو بات ہی نہیں کی. میں یہ کہا کہ یہ ماحول تھا، علی امین واز دا موسٹ وانٹیڈ مین. وہ ریڈ زون میں پہنچے کیسے؟ ریڈ زون میں پہنچے ہیں، اب زور بازو کے اوپر پہنچے ہیں، جو ان کے ساتھ لوگ تھے جو آ رہے تھے اپنے وہ ریڈ زون اگلے والے میں جہاں پہ کے پی ہاؤس میں گئے. اصل ریڈ زون تو وہ ہے جہاں پہ کارڈن آف کیا ہوا تھا. اس کو تو اس وقت کارڈن آف نہیں ہوا، اس وقت اس کے بعد ہوا ہے. کے پی ہاؤس اٹ سیلف، وہ سارے کا سارا ڈی چوک جو ہے وہ کیسے گئے؟ ڈی چوک کچھ اور ہے سر، وہ جہاں پہ کے پی ہاؤس ہے وہ کچھ اور جگہ ہے. وہ پہنچے وہاں
اور اس میں میرا نہیں خیال کہ کسی اور کا عمل دخل تھا. وہ خود پہنچے ہیں وہاں اور اس کے بعد آپریشن شروع ہوا. وہاں پہ گیٹ لگے ہیں, کنٹینرز, گیٹ کے باہر کنٹینر, گیٹ کو تالے. میں تو یہ وہ بات کی بات ہے, وہ بات کی بات ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں خود گیا, وہ بند ہوتا ہے, وہ ایسے کسی بھی حالات میں بند ہوتا ہے. یہ ڈی چوک تو اس طرف ہے, میں اس طرف کی بات کر رہا ہوں. فیکٹ یہ ہے کہ جی ہم ڈی چوک بھی پہنچے ہیں, اینڈ فیکٹ یہ ہے کہ ہم لاہور میں مینار پاکستان بھی پہنچے ہیں. یہ ہمارے 2 چیلنجز تھے. But that's a political victory. So these are political. اور میرا یہ خیال ہے کہ Basically, محسن and that is نقوی more صاحب کا important. بڑا فیلئر ہے جنہوں نے کہا نہیں پہنچنے دے گئے اور آپ یہاں پہنچے. سو دیٹس پولیٹیکل. اور اس کے مجھے بعد- یہ بتائیں, بیرسٹر گوہر صاحب انٹر ہوئے, میں آپ کو ویڈیو بھی دکھانا چاہتا ہوں. وہ انٹر ہوئے کے پی ہاؤس, باہر نکلے تو صحافیوں نے ان سے سوال پوچھا کہ کیا علی امین سے آپ کی ملاقات ہوئی, تو انہوں نے کیا جواب دیا, ذرا میں چاہتا ہوں پہلے آپ سن لیں, پھر مجھے بتائیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب کہاں رہے 24 گھنٹے. سر تھوڑا سا بتائیے گا, علی امین صاحب موجود ہیں یا گرفتار کر کے لے گئے؟ سر تھوڑا سا بتائیے گا, علی امین صاحب موجود ہیں یا گرفتار کر کے لے گئے؟ یہ نکلے ہیں علی امین صاحب سے ملاقات کر, یا کے پی ہاؤس کے اندر سے ملاقات کسی سے کر کے, کوئی گفتگو انہوں نے میڈیا سے نہیں کی, شیشہ چڑھا دیا. واٹ واز ہی ٹرائنگ ٹو ہائڈ؟ جو ڈیولپمنٹس اندر ہو رہی ہوں گی, جو ان کو پتا چلی ہوں گی, آپ کو انہوں نے کچھ بتایا؟ جو کچھ بھی میں نے کہا نا کہ وہ جو لیئرز ہیں وہ کھلیں گی, وہ نکلیں گی, ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم وہ کھلیں گی. لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ اس انداز میں کھلیں کہ اس سے فردر جو رکھنا نہ پڑے, اس سے فردر ڈویژنز کریٹ نہ ہو, اس سے فردر نفرتیں نہ بڑھیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی اب اس کو سمیٹا جائے, سنبھالا جائے. میں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتا, میں نہیں چاہتا کہ باقی لوگ بھی پوائنٹ سکورنگ کریں. دا فیکٹ آف دا میٹر از دیٹ ہم نے پولیٹیکلی بات پوائنٹ سکورنگ کے لیے رو صاحب, مسئلہ یہ کہ دیر از این ایونٹ جو کل پچھلے 24 سے 48 گھنٹے میں ہوا. ایک ہیجان تھا, سی ایم ابڈکٹ کر لیا گیا ہے, وہ مسنگ پرسن, اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ یہ خیبر پختونخوا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, اس کو اغوا کر لیا گیا ہے, وہ مسنگ پرسن ہے, وہ نظر نہیں آ رہا, اس کو فلانے نے اغوا کر لیا, اور وہ خود باہر نکل کے یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اغوا نہیں ہوا, میں تو پتہ نہیں پیدل چل کے کتنی مشکل سے وہاں پہنچ. سو آپ سچ نہیں بول رہے بقول آپ کی, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک وقت ہوگا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے, پھر اب یہ فیصلہ بھی آپ نہیں کرنا ہے کہ ظاہر ہے کون سا ٹائم ہے اس کی کہانی. ہم لوگ یہ اسٹیٹمنٹس ہمارے بہت سارے لوگ جو دے رہے تھے اس وقت فرینکلی ان کو نہیں پتا تھا کہ علی امین صاحب کہاں ہیں. علی امین صاحب کا موجود نہ ہونا یا وہ ان کا ہمارے ساتھ مل نہ سکنے کی جو کنکلوژن ڈرا ہوتی تھی وہ یہی ہے جی دیٹ ہی از ایبسینٹ, ہی از ناٹ دیئر. کنسیکوینٹلی 2-3-4 لوگوں نے جو اسٹیٹمنٹس دی وہ مجھے بھی آپ نے سنائی ہیں, وہ اسٹیٹمنٹس انڈر دا گیون سرکمسٹانسز بڑی لاجیکل لگتی ہیں. گوہر صاحب کس سے ملاقات کر کے آئے تھے کے پی ہاؤس میں؟ ویل مجھے اسپیسیفکلی انہوں نے نہیں بتایا, لیکن انڈرسٹینڈیبلی علی امین صاحب تھے وہ. سو علی امین سے ان کی ملاقات ہوئی کے پی ہاؤس میں. علی امین صاحب چھپے ہوئے نہیں تھے اس ٹائم؟ بات ان سے ملاقات ہوئی ہے, میں نے یہ سوال نہ ان سے پوچھا, نہ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ چھپے ہوئے تھے. آپ نے صحافی کا سوال سنا ہوگا کہ جواب نہیں دیا انہوں نے. کیا ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ وہ وقت ہے جب یہ خبر ظاہر ہے اس سے پہلے پھیل چکی ہے کہ علی امین نہیں ہے, یا علی امین از اے بال, مسنگ ان ایکشن, وہ غائب ہے. اور اس میں وہ اندر جاتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی علی امین سے, لیکن باہر آ کے وہ کچھ نہیں بتاتے, اور آپ کو بھی انہوں نے کچھ نہیں بتایا. بالکل ایسی بات ہے, بالکل یہی بات ہے. اور اس کے بعد جس طریقے سے سٹوری ڈیولپ ہوئی ہے, دا فیکٹ آف دا میٹر از دیٹ وی بلیو کہ ہم لوگوں نے پولیٹیکلی جو اپنے آبجیکٹوز تھے وہ حاصل کر لیے ہیں. علی امین صاحب واپس پہنچ گئے ہیں, اور اب اگلا پروگرام جو ہے وہ چلے گا, احتجاج جاری رہے گا. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں, دوسرا بھی آپ نے کہا نا کہ ریڈ زون علی امین کے جانے کے بعد سیل ہوئی ہے. نہ میں کہہ رہا ہوں کے پی ہاؤس سیل ہوا. میں کے پی ہاؤس کی بات کر رہا ہوں, میں کے پی ہاؤس کی بات کر رہا ہوں. ایک سیلڈ ریڈ زون میں علی امین صاحب انٹر بھی ہوئے, اور دنیا اس سے پہلے پہنچی ہوئی تھی. علی امین صاحب کے پہنچنے سے پہلے وہاں سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ریڈ زون میں, وہ بھی تو وہاں پہنچے ہیں نا. اور اسی طرح سے علی امین صاحب کے ساتھ جو قافلہ تھا وہ بھی پہنچا ہے وہاں. آپ نے دیکھا ہوگا پرسوں رات کو کتنے لوگ تھے, اور لوگ نکلے بھی, بالکل نکلے ہیں. اور وہ اس وقت نکلے ہیں جب کہا جا رہا تھا کہ اب رینجرز اور پولیس نے کومبنگ آپریشن کیا ہے اور کلیئر کیا ہے ایریا کو. بالکل کلیئر نہیں ہوا تھا, لوگ موجود تھے وہاں, سب لوگ موجود تھے. علی امین موجود تھے نا. وہ اس وقت ایک بڑی بحث چل رہی تھی کہ بیرسٹر گوہر وہاں سے نکل کر گئے کہاں تھے اس وقت, بڑی کیا ساریاں ہو رہی تھی. پارٹی میٹنگز میں آئے تھے وہ. آپ لوگوں نے پوچھا ہوگا نا کہ کیا ملاقات ہوئی. پارٹی میٹنگز میں بات ہوئی تھی, لازمی بات ہے, وہی تھے وہ. انہوں نے کچھ چیزیں جو تھی وہ ان کے بارے میں بات کی. کیا بتایا؟ اچھا وہ آپ نہیں بتا سکتے.
میں آپ کو ایک ویسے بتا دوں کاشف، میں ویسے آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ وقت صحیح ہے کہ جی ہم اس سلسلے میں بات کریں. صرف یہ میں بتا دوں کہ عمران ریاض صاحب شاید ملے کل علی امین سے، ویڈیوز بھی چلی ہیں کہ انہوں نے انٹرویو، انہوں نے ایک ویلاگ بھی کیا. پھر انہوں نے ایک سوال پوچھا لوگوں سے کہ جو انٹرنیٹ پہ کہ کتنے فیصد لوگ اتفاق کرتے ہیں علی امین کی سٹوری سے جو انہوں نے سٹوری دی. تو انہوں نے کہا 75,000 لوگوں نے اس کا جواب دیا. 88% نے کہا کہ ہم نہیں بات ہے، ان کی یقین نہیں کرتے. انہوں نے جو جول ہے، بہت جول ہے اس میں، میں مان رہا ہوں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا مان رہا ہوں. لیکن چیف منسٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ چیف منسٹر صاحب کو پتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. سو وی ہیو ٹو گو بائی دیٹ. وہ شیر آیا 2 دفعہ ہو گیا. تیجی باری بھی ہو سکتا ہے، کیوں فکر کرتے ہو؟ نہ تھوڑا کنٹرول ہے نہ میرا کنٹرول ہے، دھندی ہے سر. اب اور کیا سننا چاہتے ہیں آپ؟ چلتے ہیں آگے سر. کیونکہ بڑی کائٹ فلائنگ ہوتی ہے نا ایسے ٹائم پہ. ایوری بڈی از فلائنگ کائٹس. ہر کوئی پتنگ اڑا رہا ہوتا ہے. کبھی کسی نے کہا وہ یہاں پہ ہے، نہیں یہاں پہ ہے، نہیں وہ اس دفتر میں تھا، نہیں اس کمرے میں تھا، نہیں اس جگہ. So there's a lot of kites like that happens. Kashif, I look at it this way کہ all is well that ends well and this has ended well. شکر ہے کہ کوئی اور نہیں. لیکن جس طریقے سے ہمارے لوگوں کو کام آف کیا گیا ہے، ان کو پکڑا گیا ہے، آج ان کی اپنی سٹیٹمنٹس جو ہیں ایڈمنسٹریشن کی وہ آپ دیکھیے، ہزاروں میں پکڑے ہوئے ہیں. آئی تھنک دس از ناٹ دا وے ٹو ڈیل ود اے پولیٹیکل پارٹی. یا بٹ آلسو علی امین خان ایکچولی از انڈورسنگ، وہ انڈورس کر رہے ہیں محسن نقوی کے بیانیے کو، جو کون علی امین، ہمارے پاس تو نہیں. سو اب he's the most wanted. Ali Amin was the most wanted man in Islamabad and he got away with so much. بعض دفعہ وقت جو ہے وہ بڑے کھیل کھیلتا ہے، اور وقت جب گزرتا ہے تو وہ کھیل جو ہے وہ بدل جاتے ہیں، اور پھر ان کھیلوں کی جو حقیقت ہے وہ آشکارا ہو جاتی ہے. پھر ہم I think you and I will possibly sit back in let's say 6 months from now or a year from now, we will look back and we will talk about the discussion that we're having right now. The discussion. We are not having a discussion. Yeah, so that's We it. are, It's a non-discussion. It's a non-discussion. یوں جاتے ہیں. But we can't do this. Straight نہیں آ رہے، نہیں آ رہے، جا نہیں سکتے نا. نہیں آ سکتے. So it's not a discussion unfortunately. جب آپ شاید جو کہنا چاہیں وہ نہ کہہ سکے، وہ اس کا وہ ایک I know it's a problem. جو کچھ بھی ہوا ہے کاشف، ان کا فون ان کے پاس ہے نہیں. جو کچھ بھی ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ چیزیں ایسے ہوتی نہیں ہیں، ریاستوں میں ایسے نہیں ہوتی. ایک صوبہ ہے، بڑا ریسٹو پروونس ہے، وہ ہم امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کوشش کریں گے کہ وہ جو ریسٹونیس ہے وہ ختم ہو، وہ صوبہ بھی اسٹیبلائز ہو. بلوچستان کے بارے میں بھی ہماری خواہش اور ہماری دعا یہی ہے کہ وہ بھی اسٹیبلائز ہو. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی زیادہ کنسنٹریشن اور ڈیلیکیسی جو ہے نا وہ شو کرنی چاہیے جب آپ کے پی جیسے صوبے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. لیکن آپ کو ایک تو ایک میں علی امین صاحب کا ایک ساؤنڈ سنانا چاہتا ہوں جو انہوں نے بیان دیا. ایک اچھا فیصلے کی خوشخبری کا انتظار کریں، وہ ذرا سنیے گا، ہمیں تشریح کر کے بتائیں کہ وہ شاعر اس میں اس کا مطلب کیا ہے. میں انتظار کروں گا اس بات کا، انشاءاللہ جلد پاکستان کے لیے ایک اچھا فیصلہ سامنے آئے گا. تو شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کون سا اچھا فیصلہ جن کا وہ انتظار کرتے ہیں؟ I think کیونکہ اس کو جب ہم سن رہے ہیں نا، آپ ایک سرٹن تناظر میں جب یہ گفتگو سنتے ہو ایسا لگتا ہے کوئی ڈیل، کوئی معاملات طے ہوئے ہوں گے، کچھ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے ہی از ناؤ تھنکنگ کہ کوئی ایک اچھا فیصلہ بھی ہو جائے گا. اچھا فیصلہ جو ہے، دیکھیے کاشف، میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے بسا اوقات یہ کہہ چکا ہوں اور میں اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. اینڈ آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن. اچھا فیصلہ یہ ہے کہ جی آج جو ڈویژنز ہیں اس معاشرے میں وہ ختم ہوں، وہ ڈویژنز ختم ہوں. اور پرائمریلی وہ جو ڈویژن ہے اس وقت وہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے. ہماری خواہش ہے کہ وہ ڈویژنز ختم ہوں. اور یہ جو فیصلے کی بات کر رہے ہیں وہ اسی کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات کی ہے کہ شاید یہ جو ہوا ہے، جو کچھ 24 گھنٹے میں ہوا ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ پازیٹیو ہوں، اور شاید کوئی بریک تھرو ہو، بات چیت ہو، آگے بڑھا جائے تاکہ یہ نفرت کی دیواریں جو ہیں یہ گریں اور ان کی جگہ کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کریٹ ہو. اور میری بھی، میں ان کے ساتھ بالکل اس کو سپورٹ کرتا ہوں. یہ انہوں نے جو کہا ہے، جو خواہش کا اظہار کیا ہے، یا جو پروجیکشن وہ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس طرف معاملات مجھے بڑھتے ہوئے ذاتی طور کے اوپر بھی نظر آ رہے ہیں. پھر آپ پتنگ اڑا رہے ہیں؟ نہیں، میں بالکل پتنگ نہیں اڑانے والا ہوں ہی نہیں سر. میں کنجیکچر میں جاتا نہیں ہوں، میں بالکل، یہ میری عادت ہی نہیں ہے. میرے ساتھ اگر کوئی صحافی بھی سوال کرتا ہے نا کنجیکچر کی ڈومین میں تو میں انکار کر دیتا ہوں کہ میں نے جواب نہیں دینا اس کا. سو آپ کو اس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں؟ میں بالکل، میں چاہتا ہوں، میری خواہش بھی ہے
اور مجھے اس طرف چاہتے ہوئے ایکچولی نظر بھی آ رہے ہیں. بیکاز دیکھیے آپ نے اس ملک کے مسائل کو سیٹل کرنا ہے اور دو ریالٹیز ہیں. پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے جو ہم نے ری اسٹیبلش کیا ہے پچھلے 3-4 دنوں میں, اور اسٹیبلشمنٹ ایک ایسی ریالٹی ہے جس کو کہ آپ ڈسکاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں, اور اس کے ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی ہے, اس کے ایک پریکٹیکل کانٹیکسٹ بھی ہے, اس سارا. سو ان دونوں نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مل بیٹھ کے مسائل کا حل سوچنا ہے. تو آپ کو یہ اور اگر میرے سی ایم صاحب کا, اور مجھے انڈرسٹینڈنگ میری وہی ہے کہ اگر اس طرف ان کا اشارہ ہے تو آئی ہوپ کہ کل کی بجائے یہ پروسیس جو ہے وہ آج شروع ہو. تو آپ کی یہ جو, میں اس کو خوش فہمی تو نہیں کہوں آپ, کیونکہ اس کو خوش فہمی یا کوئی آپ اس کو اندازہ نہیں کہہ رہے, بات کی اس کی کوئی بنیاد ہوگی. جی ہاں بالکل. تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ برف پگھل رہی ہے, اور اسی وجہ سے آج عمران خان صاحب کے کیسز 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں 2 ہفتے سے زائد شاید وہ ملتوی ہو گیا ہے. مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں ہو کتنے دن کے لیے ملتوی, کہتے ہیں اس سے پہلے 3 دن سے زیادہ شاید ملتوی نہیں ہوا, چھٹیوں میں بھی چل رہا تھا. تو یہ کیا اسی طرف کا اشارہ ہے؟ دیکھیے اس کے 2 اپریزلس ہیں. ایک اپریزل تو یہ جو کہ آپ دے رہے ہیں کہ جی ابھی انڈائٹمنٹ وغیرہ ڈیلیڈ ہے اور یہ سارا کچھ ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ جی خان صاحب کو بالکل بلاک آف کیا جا رہا ہے. اب دیکھیے 18 تاریخ اب میں دوسرا سوال پوچھ رہا ہوں, 12 دن کے لیے اب ان سے کوئی مل بھی نہیں, 18 تاریخ تک ہم ان سے مل بھی نہیں سکتے, پہلے بھی نہیں مل رہے تھے فرینکلی, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی. مجھے اب 7 ہفتے ہو گئے ان سے ملے ہوئے اور وہ نہیں ملاقات ہو رہی. اور اب ہمارا کیس جو ہے آئی ہوپ کہ وہ کورٹ میں ہے, جو کہ کل موسٹ پروبیبلی جج صاحب تشریف لے آئیں گے جو کہ چھٹی پر تھے, تو کل وہ کیس سنا جائے گا, تو اس کے بعد ان کی کوئی ججمنٹ آئے گی, اس کے مطابق آگے بڑھا جائے گا. خان صاحب کو انہوں نے اپنی اسٹیبلش, دیکھیے انہوں نے جیل کے کمرے سے رہ کے پاکستان اور پاکستانی عوام کے اوپر میں جو اپنی سپورٹ ہے اس کو اسٹیبلش بار بار کیا ہے, اس کو آپ ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک ایسی ریالٹی ہے جس کو کہ آپ بندوق اور گن اور سلنگ شاٹ سے نہیں ختم کر سکتے. یہ جو ایسی ریالٹی ہے جس کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا. اور سی ایم صاحب کا اگر اشارہ اس طرف تھا تو میں بالکل ان کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ اس طرف معاملات چل 12 دن کے لیے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ملتوی کیا گیا ہے. لیکن سوال بہت سے لوگ, دیکھیں آپ کے بہت سے فالوورز ڈی چوک میں تھے. میں نے جب آپ پروگرام کے لیے تشریف لائے تو اس وقت میں نے آپ کو کہا کہ آج سارا دن مجھ سے ایک ہی سوال پوچھا جاتا رہا, اور آئی تھنک اس کی ریفلیکشن عمران ریاض کے اس 88% لوگوں کا یہ ماننا کہ علی امین سچ نہیں بول رہے, اس میں بھی یہ ریفلیکشن ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ اور بتاتے ہیں, ساروں نے ڈی چوک پہنچنا ہے, احتجاج کرنا ہے, سڈنلی پیپل ڈس اپیئر. کچھ ایسا ہوتا ہے اور وہ غائب ہو جاتے ہیں, اور وہ کے پی ہاؤس سے لے جاتے ہیں, اور پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں, اور پھر بیشتر اور جاتے ہیں, اور یہاں پر لوگ آنسو گیس کھا رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں, وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کیا رہا ہے. سو ڈو یو ریئلائز کہ یہ جو ووٹر سپورٹر ہے آپ کا, یہ بڑے غصے میں بالکل ہے, بالکل ہے. اور اگر آپ سوشل میڈیا ایکسس کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ بہت غصے میں ہم جیسے لوگوں کو بھی اسپیئر نہیں کیا جا رہا, پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی اسپیئر نہیں کیا جا رہا. مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, مس مینجمنٹ بھی ہوئی ہے ساری چیز کی, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن 2-3 چیزیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. ہم نے اپنے ایم این ایز کو اور اپنے سینیٹرز کو سیف گارڈ کیا ہوا ہے. ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ لیڈ کریں, اس لیے کہ ان کو ابڈکٹ کیا جا رہا تھا, اور ہم چاہتے تھے کہ وہ سیکیور ہوں, آئینی ترمیم تک وہ سیکیور رہیں. سو آبویسلی ہمارے ایم این ایز اور سینیٹرز جو تھے وہ باہر نکل نہیں سکتے. لیکن سر مجھے میں ایک بات پوچھوں اگر اجازت دیں. جی. میں کیونکہ سوچتا رہا کہ مجھے جب یہ پتا چلا کہ علی امین بائی ہک اور بائی کروک اسلام آباد پہنچیں گے, میرا خیال تھا کہ کچھ بڑا پلان ہے, کچھ ہوگا, کچھ دھرنا ہوگا. صرف یہاں پہنچ جانا کہ دیکھیں میں نے فنش لائن کراس کر لی, کانٹ بی اٹ. کیا چاہ رہے تھے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا سارے کا مقصد کیا تھا, کیونکہ ہر ہفتے ایک دفعہ علی امین وہاں سے قافلہ لے کر یا لاہور کی طرف جاتے ہیں یا اسلام آباد آتے ہیں. دیکھیے کاشف, یہ دھرنا کبھی بھی تھا ہی نہیں نا, ہم نے اناؤنس کیا تھا. پھر اس میں چیز کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ پروٹیسٹ تھا, اور یہ تھا کہ جی ریڈ لائن پروٹیسٹ لگتے, ڈی چوک ان کی ریڈ لائن تھی, ہم نے اس ریڈ لائن کو کراس کیا. دیٹس اٹ. کہ ہمارے پاس پبلک سپورٹ اتنی زیادہ ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. ناٹ دیٹ کہ وی وڈ لائک ٹو ڈو اٹ. ہم تو چاہیں گے کہ مسائل ادروائز حل ہوں, بات چیت کے ذریعے حل ہوں, بیٹھیں, اور لیکن اس کے لیے حکومت کو اپنے رویے کلیتاً بدلنے پڑیں گے. اس کے بغیر بات چیت ہو ہی نہیں سکتی ہے کہیں بھی. لیکن جہاں ہمیں بات چیت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, میرا خیال ہے کہ وہ خوش آئند ہوئے گا, پاکستان کے لیے خوش آئند ہوگا. لیکن علی امین صاحب کا میں نے آپ کو ساؤنڈ سنایا کہ ہم چائے پیئیں گے, عمران خان سے ملاقات ہو گئی. ملاقات کیسے ہونی تھی سر؟ دیکھیے علی امین صاحب جب بھی چاہتے ہیں ملنا ان کے تو وہ ریکویسٹ اپنی دیتے ہیں, ان کے پاس اپنے کوارٹرز موجود ہیں, اس کے ذریعے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. شاید انہوں نے بات کی ہو کہ سیٹرڈے کو ملاقات کرنی ہے. فائنل انسٹرکشنز خان صاحب نے دینی تھی, یہ ہمیں پتا تھا. آپ کا رابطہ ہمارے پاس رابطہ کار ہے بٹوین علی امین اینڈ عمران خان. ہمیں دیکھیے رابطہ کار تو وہی ہے جن کے تھرو جاتے ہیں. ان کی
KP میں آپ کو پتا ہے کہ چونکہ ایک ریسٹرکٹ پروونس ہے، اس لیے انٹیلیجنس ایجنسیز کا بڑا عمل دخل ہے، ان کے ساتھ ان کی لگاتار کنٹینیوس ان کی ایک انٹریکشن رہتی ہے. فوج کی بڑی پریزنس ہے وہاں، آپ کو پتا ہے لیونڈیف جو ہے وہ وہاں موجود ہے، ان کے ساتھ انٹریکشن رہتی ہے ایز چیف منسٹر آف دا پروونس ہو ہیو ٹو انٹریکٹ ود دیز ایجنسیز اینڈ دی انسٹیٹیوشن. تو یہ ان کا ایک ہے، وہ ملتے تھے. لیکن ہمارا جو اس کا دیکھیے، خان صاحب نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہوا تھا صرف اور صرف جمعے تک، اور ہفتے کو لاہور کا تھا. اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ اب آگے کیا کرنا ہے. اس کانٹیکسٹ میں جا کے علی امین صاحب نے ان سے خان صاحب نے اگر فیصلہ کرنا تھا وہ آپ کو بتاتے کیسے کہ کیا فیصلہ ہو؟ وہ ہمیں لائرس کے تھرو ملتا ہے جی. نہیں، لیکن فرائیڈے سیٹرڈے کو کس طرح ملے گا آپ کو؟ سیٹرڈے کی کون سی ملاقات ہوتی ہے؟ فرائیڈے کو تو ہو جاتی ہے نا سر، فرائیڈے کو ہو جاتی ہے، آپ کے سیٹرڈے پاس کو بھی ہو لاہور جاتی سیٹرڈے ہے بعض دفعہ. نو لگے ہوتے ہیں مقدمے. یعنی آپ کا کوئی پرماننٹ رابطہ ہے خان صاحب سے؟ پرماننٹ رابطہ ہمارا صرف ان لوگوں کے تھرو ہے جو کہ ان کو ملتے تو آپ پیغام رسانی ہیں. جو لائرز ہیں جو جاتے ہیں ان کے مقدمات لڑتے ہیں، وہ پیغام لے کے جاتے ہیں. جو بھی ہوتا ہے ہم لوگوں نے آفٹر آل ان کے ساتھ انٹریکٹ تو کرنا ہے ہم نے نا. پہلے ہم لوگ جب پولیٹیکل لیڈرشپ ملتی تھی، پولیٹیکل میٹنگ ہوتی ہے نا، تو پولیٹیکل لیڈرشپ آپ کی وکیلوں کی میٹنگ ہوتی ہے، ایک فیملی کی میٹنگ نہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ. لیکن یہ جو ہفتے اتوار کی میٹنگ ہوتی ہے یہ کون کرواتا ہے سر؟ ہفتے کو ملا آپ کا تو بڑا ڈائریکٹ ایکسس ہے سر. دیکھیے اتوار کی بات نہیں کر رہا، ہفتے کو کوर्ट لگی ہوتی ہے وہاں، تو رات کو فیصلہ ہونا تھا کہ کرنا کیا ہے. لائرز کی ملاقات صرف اس دن. اور علی امین نے بھی کہا نا کہ میں جب پہنچا وہ شام کو پہنچے. ہفتے سن لیں نا سر میری بات سنو نا، شام کو پہنچے، چائے پی کے عمران خان سے ملاقات ہوگی، ملاقات ہوگی. یا خان صاحب بتائیں گے لائمل کیا ہے. اس ہفتے کی رات کو کیسے بتانا تھا عمران خان نے جب ان کی ضرورت تھی تو سر صبح 7 بجے بھی اڈیالہ جیل کھل گئی تھی سر. جب ان کی ضرورت تھی تو 7 بجے بھی کھلی تھی سر، آپ کو یاد ہے نا سر. تو ہو جاتا ہے بہت راستے کھلے ہوئے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ الٹیمیٹ خان صاحب نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. خان صاحب تک رسائی صرف ان لائرز کے تھرو ہے کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات ختم ہوئی ہے پچھلے 6-7 ہفتوں سے. اب وہ صرف جو لائرز ہیں جو ان کو ملتے ہیں وہ بوتھ ویز کے میسج جو ہے نا وہ کیری فارورڈ کرتے ہیں. لازمی بات ہے ہم نے خان صاحب سے انسٹرکشنز تو لینی ہے، ان کے ساتھ رابطہ تو رکھنا ہے. کوشش یہ ہو رہی ہے کہ وہ رابطہ بھی ختم کیا جائے. 18 تک ختم کریں. آپ تو یہاں پر اسلام آباد آتے ہی اس امید پر ہیں کہ ہمارا رابطہ ہو جائے گا شام کو خان صاحب کے ساتھ. چلیے اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. That's what you're saying. That sounds مجھے بڑی اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کو جو آپ کا آپٹیمزم ہے کہ کوئی معاملات آگے چلیں گے، وہ کہاں سے آپ کو آپٹیمزم آ رہا ہے؟ خان صاحب کے ساتھ ہر اس دن جو ہے ہمارا کمیونیکیشن ہوتی ہے جس دن مقدمہ سنا جاتا ہے سر، وہ ایک ہے. اس کے علاوہ فیملی کا دن ہے سر ایک، وہ فیملی کا دن جو ہوتا ہے اس دن بھی ہمارا رابطہ ان کے ساتھ ہوتا ہے سر. پولیٹیکل جو لیڈرشپ جب ملتی تھی پھر بھی رابطہ ہوتا تھا، وہ ختم ہوا ہے اب. تو یہ باقی جو رابطے ہیں یہ جاری ہیں، یہ تو کنٹینیو کریں گے سر. یہ بتائیں مولانا آپ کے ساتھ ہیں یا حکومت کے ساتھ ہیں آئینی ترمیم میں؟ ہمیں امید ہے کہ وہ اصولوں کے ساتھ ہوں گے سر. اور اصول وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم بھی اصولوں کے پیروکار ہیں. اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ 25 سے بعد یہ سارا آج کل اصولوں کے پیروکار سارے نظر آ رہے ہیں ہمیں. وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارا معاملات 25 کے بعد تک پوسٹ پون کریں. وہ کہتے دکھتی کچھ اور ہے. وہ کیا شعر تھا؟ چلو خیر بھی میں اس ٹائم کیوں میں شاعر و شاعری میں بہت برا. تجھے چاہتا کوئی اور ہے. ہاں چلو اس طرح کر لیں کہ تو خواب ہے کسی اور کا، دکھتا کوئی اور ہے. تو یہ کیا کیا جائے؟ کیا کہانیاں سن رہے ہیں آج کل ہم. لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ دا ہیومر از اسٹل دیئر. یس آئی تھنک وی لیو ان. میں نے ابھی کسی سے بات کر رہا تھا، ہمارا ایک وہ سیشن ہوتا ہے دوپہر کو، اس میں کہہ رہا تھا وہ somebody was very despondent اور وہ مجھے لگاتار کہہ رہا تھا کہ یار یہ ایسے ہے، خراب ہے. I'm an inveterate optimist. میں کبھی اپنی آپٹمزم کو فورفیٹ نہیں کرتا سر. میں ہمیشہ امید کی کرن جو ہے جگائے رکھتا ہوں، نہیں بھی ہوتی پھر بھی جگا دیتا ہوں. سو آئی ایم دیٹ کائنڈ آف پرسن. مجھے اس ملک میں فیتھ ہے، میری کمٹمنٹ ہے اس ملک کے ساتھ. مجھے یقین ہے کہ یہ ملک ٹھیک ہوگا اور یہ بات چیت کے ذریعے ہوگا، مل بیٹھنے سے ہوگا، نفرتوں کی دیواریں گرا کے ہوگا اور وہ ہو جائے گا الٹیمیٹلی. کتنا ٹائم لگے گا؟ میرا خیال ہم آگ کے دریا سے گزر چکے ہوئے ہیں سر. The worst is آپ کو over. ساحل نظر آ رہا ہے؟ جی worst is over. The worst is over. Worst is over. Worst is over. میں اب سوچ رہا ہوں کہ میں اس سے do I agree with this or not? No, you don't have to agree. See, but آپ کو لگ رہا ہے I live by my optimism. ہاں but this is not optimism. آپ بار پھر یہ کہہ چکے کہ میں یہ کائٹ فلائنگ نہیں کر رہا، میں پتنگ نہیں اڑا رہا. یہ خبر ہے آپ No. کہ ورسٹ سب سے برا تھا وہ ہو چکا ہے. تو اس سارے سیناریو میں آخری سوال، جو کچھ ہوا پچھلے 48 گھنٹے میں، اس میں عمران خان صاحب کی مرضی، ان کی منشا شامل تھی؟ خان صاحب کے ساتھ نہ ہماری گزرے کل ملاقات ہوئی ہے نہ آج ملاقات ہوئی ہے، آپ لیکن ان کی منشا اس حد تک بالکل شامل تھی کہ یہ ہونا ہے. ہمارے پاس جو گو ہیڈ تھا وہ تھا جمعے تک کا،
اور ہفتے کو لاہور میں، وہ ہم نے کر دیا ہے. اب اس کے بعد ان سے ملاقات ہم ہوگی تو فردر انسٹرکشن. کیا اس کو کال آف کرنے کی انسٹرکشنز خان صاحب نے دی تھی؟ جی کال آف کس کو کرنا ہے؟ ہم تو کال آف احتجاج آپ نے کال آف کیا؟ نو کال، بالکل کال آف کیا ہوا. اٹ کنٹینیوس. احتجاج ہمارا جاری ہے. کدھر؟ آج ہم نے اپنا احتجاج نہیں کیا بیکاز پیلسٹائن کی جو جماعت اسلامی کی جو ریلی تھی اس کے ساتھ ہم شامل ہوئے ہیں. کل دوبارہ احتجاج ہوگا اسلام آباد؟ بالکل جاری ہے ہمارا احتجاج. ٹرمینیٹ نہیں ہوا. احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ فردر انسٹرکشنز خان صاحب کی نہیں آتی. ان کا ہے احتجاج جاری رہنا ہے. تو یہ جو انہوں نے 18 تاریخ تک ہمیں ان سے ملنے سے روکا ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ ان کو بدلنا پڑے گا. سو احتجاج صرف اسلام آباد میں جاری ہے یا ہر پورے پاکستان میں جاری ہے؟ یہ اناؤنس ہو جائے گا میرا خیال کل تک کہ کہاں ہونا ہے. کہاں ہونا ہے؟ اسلام آباد میں جاری ہے. اسلام آباد میں جاری. اسلام آباد میں جاری ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. رؤوف حسن صاحب سے بات کر رہے تھے. محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو تھوڑا تجزیہ امریکہ کریں اور کوشش کریں گے منیر فاروق صاحب سے بھی، کیونکہ ایک چیز جس پہ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات بہتر ہو رہے ہیں. دا ورسٹ از اوور. جو برا تھا بہت وہ تقریباً ختم ہو رہا ہے. دوسری بات رؤوف حسن صاحب نے کی کہ ہم آگ کا دریا عبور کر کے، میں کہ آپ کو ساحل سامنے نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے بالکل سامنے ساحل نظر آ رہا ہے. میں نے کہا یہ آپ کا گیس ہے، یہ آپ کیا سرائی کر رہے ہیں، یا یہ آپ کی امید ہے، آپٹمزم ہے، مثبت سوچ ہے آپ کی؟ انہوں نے کہا نہیں میں انفارمیشن بتا رہا ہوں. مالک صاحب کیا واقعی یہ جو تعلقات ہیں یہ بہتر ہو رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات ہے کہ دا ورسٹ نیور ہیپنس. اب جہاں بھی ہوں اس سے کوئی زیادہ بدتر سچویشن ہوتی ہے تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے. گنڈا پور صاحب کی جو مسٹری ہے نا یہ ہر باری کمپاؤنڈ ہو جاتی ہے. اور لیکن ایک پیٹرن بن گیا. لاسٹ ٹائم آئے 6 گھنٹے جلوس چھوڑا، 6 گھنٹے کے لیے غائب. اس بار یہ آئے 24 گھنٹے کے لیے غائب. پھر کہانیاں بڑی مزے کی ہوتی ہیں الف لیلا کی بات میں. اسمبلی سن رہا تھا آپ کا پروگرام، آپ نے کہا الف لیلا پتھر کے ہو جائیں گے کوئی آواز سنے گا. بٹ اگر دیکھیں دونوں سائڈ میں بڑا میرٹ ہے. اگر آپ اس کو نگیٹ کرنا چاہیے، یہ کہنا چاہیں کہ گنڈا پور صاحب گیم کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور یہ اگر ان کی میں بات لے لوں رؤوف صاحب کی، تو مثلاً اگر آپ لیٹس فائنڈ ہولز، لیٹس پلے دا ڈیولز ایڈوکیٹ. وہ کہہ رہے ہیں جی 18 تاریخ تک خان صاحب کو منع کر دیا گیا، کسی سے نہیں مل سکتے، کوئی بھی قیدی نہیں مل سکتا. آپ کو پتا آپ ہول ڈھونڈنے جا رہے ہیں یا تو نہیں سمندر ہے ہولز کے. اب ایک تھیوری یہ کہانی میں ایک تھیوری یہ ہے کہ جی اس کا تو فائدہ ہے بیکاز اگر خان صاحب کا ٹرائل چل رہا ہوتا، روز جرنلسٹ ان سے بات کر رہے ہوتے، وہ بولتے تو ہیں، اور خان صاحب جب بولتے ہیں تو پھر وہ رکتے نہیں ہیں. بھلے جو آپ کو یاد نہیں امریکہ والا جب بات ہوئی تھی کسی نے نام نہیں لینا وہ سائفر پہ، اور خود ہی ساتھ میں یہ بھی کہا میں نے نام نہیں لینا، اور پھر انہوں نے نام لے لیا. تو خان صاحب تو آپ کو پتا ہے پھر جب بولتے ہیں پھر ان کی خاموشی نہیں ہے. اگر ایک ریڈیو سائلنس بنا دیا گیا، امپوز کر دیا گیا، تو میرا خیال ہے ان کے حق میں جائے گی زیادہ یہ بات، بیکاز وہ چیزیں اور کنفیوژن پھیل جانی تھی اور چیزیں ہونی تھی. 190 ملین پاؤنڈ کیس لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی وہ کیوں 19 چلا گیا، وہ بھی تو تاریخ آگے چلی گئی، اس پہ فرد جرم ایڈ ہونی تھی. اب یہ لوگ اس کو ایڈ کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کچھ فوائد ہیں. اب میں رؤوف حسن صاحب کی بیک گراؤنڈ میں بات کر رہا ہوں کہ تھنگز آر امپروونگ. پھر گنڈا پور صاحب آتے ہیں کے پی ہاؤس، اور جن حالات میں وہ آتے ہیں پورا شہر بند سیل، وہ آرام سے 3 آفیشیل گاڑیوں میں آتے ہیں، ایک ڈالا ہے اور ساتھ V8 ہے، سب کچھ ہے، اور سیدھا کے پی ہاؤس میں آتے ہیں، پھر نکل بھی جاتے ہیں. اب اور اس کے بعد پھر وہ کے پی بھی پہنچ جاتے ہیں آرام سے، اور وہاں پہ ایک سیشن پہلے چل رہا ہوتا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ جیسے انتظار ہو رہا ہے. ایک ایئر ٹائٹ سیلڈ ریڈ زون میں علی امین صاحب پہنچے کیسے، پھر وہاں سے نکلے کیسے؟ اب یہ مسئلہ یہ کہ انہوں نے کہا جناب وہ سو وٹ ایور دا اسٹوری از، یہ ہولز ہے اسٹوری کے جو ہم دیکھ رہے ہیں. 2 سٹوریز اب چل پڑی نا. اب مہتاب حیدر بہت سینئر رپورٹر ہیں نیوز کے، انہوں نے آج یہ کہا کہ جی ملاقات بھی ہوئی ہے. جو ملٹیپل سورسز سے ہماری بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن گنڈا پور صاحب کی ملاقاتیں ہوئیں. ایک اسلام آباد میں امپورٹنٹ ملاقات ہوئی، اور ایک امپورٹنٹ ملاقات ان کی پشاور میں ہوئی بیفور ہی وینٹ ٹو دی اسمبلی، اور ان چیزوں میں کافی وزن ہے. سو چیزیں تو کچھ ہو رہی ہیں. یہ اب کے پی ہاؤس سیل کر دیا گیا آج. کے پی ہاؤس یہ ایک بڑا ایک اور میجر ہے کہ کیا اب وفاق کی صوبے سے جنگ ہو گئی ہے؟ کیا دس از ابو ناؤ بٹوین انڈیویجولس؟ انہیں ٹھیک کر کے واپس کریں گے نہیں، لیکن میسجنگ دیکھیں نا آپ.
گنڈا پور صاحب کے لیے کا آپ اسد کیسر صاحب کا بیان دیکھ لیجیے گا. ہاں، اب گنڈا پور صاحب اس پہ سے ایک ہی بندہ ڈیٹیل کی بات کرتا ہے نا. اب انہوں نے جا کے جس پیس پہ وہاں بات اٹھائی دوبارہ، احتجاج کہاں گیا سب کچھ. جب گنڈا پور صاحب نے اپنا جلوس چھوڑا ان کو پتا تھا کہ ولنریبل ہو جائیں گے، وہاں محفوظ تھے. ہاں جو اپنے لوگوں کے درمیان محفوظ ہے. مجھے یہ لاجک سمجھ نہیں آتی کہ اب فریش ہونے آ گئے ہیں کے پی ہاؤس میں کہ 2 دن سے 2.5 دن سے سب کچھ. مطلب آپ موسٹ وانٹیڈ آدمی ہیں اسلام آباد کے، انٹیریئر منسٹر آئی جی اسلام آباد طرح طرح کے بیانات دے رہے ہیں. لیٹس پٹ اٹ ویری سمپلی کاشف، ان حالات میں گنڈا پور صاحب آ کے پی ہاؤس جا نہیں سکتے تھے، چلے گئے. پھر جا کے وہاں پر انہوں نے ایک دھویں دار تقریر بھی کی، سب کچھ کیا. اس کے بعد جو ہم نے 2-3 چیزیں دیکھی ہیں وہ حق میں جاتی ہیں پی ٹی آئی کے، کہ جس طرح آپ نے کہا نا، آئی تھنک تھنگس آر امپروونگ ٹو اے بٹ. لیکن ایک بڑی اور انٹرسٹنگ بات ہے، گورنر کے پی نے کہا یہ دونوں سائڈز پہ کھیل رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. اب یہ تو مجھے گورنمنٹ کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ کھیل رہی ہے، بیکاز اسٹیبلشمنٹ تو کہتی ہے ہم ان سے بات نہیں کر رہے اور یہ پالیٹیشین سے بات کریں. جو سرکاری اتنے بڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں. تو بھائی وکٹ کے ایک طرف تو ہے عوام اور پی ٹی آئی، دوسری طرف گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ہے. تو وکٹ کے دوسری طرف گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے ساتھ نہیں کھیل رہے. تو یہ گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ تو گورنمنٹ تو خود کنفیوژن ایڈ کر رہی ہے نا. لیکن وہ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ادھر سے علی امین صاحب کی تقریر ختم ہوئی، ایک ریکارڈڈ بیان چل گیا طارق صاحب ایز اف وہ پہلے سے تیار پڑا تھا کہ میں نے یہ کہنا. اور مطلب علی امین صاحب، مجھے یاد ہے میں فیصل واٹا صاحب کو سنا تھا، انہوں نے کہا جی وہ گاڑی پر گئے عمر ایوب کے گھر. سو دیٹ اسٹوری دین ایوری بڈی نیو کہ اسٹوری اسلام آباد میں یہ اسٹوری بھی اسمبلی میں کیا اسٹوری آئے گی، وائٹ کرولا میں بیٹھے جس کی ٹینٹڈ ونڈوز تھیں. اب یہ چیزیں تو آرام سے کنفرم ہوں گی. ہاں وہ کیونکہ جن گاڑیوں میں آئے ان میں تو نہیں گئے نا. ہاں ان میں وہ توڑ پھوڑ کر دی نہیں گئی گئے. تو پھر وہ کون سی گاڑی میں گئے؟ وہ پھر ایک اور ٹینٹڈ کہاں سے سر؟ ایک یہاں سے پہاڑی چڑھے ہیں، کتنی مشکل سے وہ منال پہنچے ہیں، منال سے وہ پھر. اچھا مجھے 12 اضلاع سمجھ نہیں آیا. اگر یہاں سے آپ کے پی میں انٹر ہو جائیں تو آپ نے 3 ضلع کراس کرنے تھے، تو 3 ضلع آپ کراس کر کے چلے جائیں. سر وہ جو بارڈر تھا نا، بارڈر سے واپس آئے، پھر واپس آئے. مجھے وہ باقی 5-7 دفعہ مجھے کے پی کے 9 ضلعوں میں ان کی پرابلم سمجھ نہیں آئی کہ آپ کو ان 9 اضلاع میں پرابلم کیوں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسٹیج واز سیٹ فار ہز رائٹ. گنڈا پور ہاتھ کھڑا کرے یار، کوئی بھی آدمی نہ صرف گاڑی روکے گا بلکہ آپ کے پاس فونز اویلیبل، ہر بندے کا فون ہے. وہ کہہ رہے ہیں میری جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا. آپ کو پیسہ ضرورت نہیں، آپ کو نہیں پیسہ چاہیے. بغیر پیسے تو آپ ہمیں پہنچ جائیں گے. ہمارے پہ لوگ مہربانی کر کے کہیں گے اچھا تانوں ویکھیا ٹی وی تے آ جاؤ، ہمیں لے جائیں گے. چیف منسٹر خیبر پختونخوا اور آئی ایم شیور جس گاڑی میں بھی بیٹھے ہوں گے 3 بندے تھے ان کے ساتھ، تینوں میں سے کسی کے پاس تو فون ہوگا، اٹھاتے فون، کسی کو فون کر دیتے. نہیں دیکھیں اس میں اتنے ہولز ہیں اور ہر باری مرکزی کردار جو ہے نا وہ امین گنڈا پور صاحب ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ امین گنڈا پور صاحب کو شاید ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنا پڑ رہا ہے. اگر وہ خان صاحب کے پاس جاتے ہیں تو شاید وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کی بات. خان بیلنسنگ ایکٹ مانتا نہیں ہے، یو نو دیٹ. نہیں میں تو ابھی لیٹس فوکس آن. ابھی آپ نے خود سنا نا ریسنٹ بیان تھا کسی کے بارے میں، اور فضل آدمی ہٹا دو. ہاں گنڈا پور خان بھی دیکھیں، گنڈا پور صاحب میرا خیال ہے جب ادھر آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں دیکھیں میں خان صاحب کو کنونس کروں گا. خان صاحب کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں میں ہی ہوں نا اس پوزیشن میں کہ ہم تھوڑا بہت اپروچما کریں. تو آئی تھنک ہی مائٹ بی پلئنگ بوتھ سائڈس. لیکن جس طرح وہ کر رہے ہیں پیٹرن بن گیا ہے یہ غائب ہونا 6 گھنٹے 24 گھنٹے. اور یہ بات ان سے ہو سکتا ہے تیسری دفعہ بھی ہو جائے. تو ایک باری ہو گیا، سیکنڈ باری ہو گیا، کوانسیڈنس ہو گیا، تیسری باری تو پھر اس سے پیٹرن. میں کہا یہ تو شیر ہے، شیر لگ رہا ہے. آپ نے ایک دفعہ شیر کو لایا، دوسری دفعہ شیر کو لایا، اور تیسری دفعہ جب آپ کہیں گے کہ سر شیر آیا تو لوگ یہ نہیں کہیں گے وہ سی ایم کے پی. لیکن آن سیریس نوٹ دیکھیں اب گورنمنٹ کی بھی چیزیں دیکھیں نا، گورنمنٹ کی بھی سمجھ نہیں آتی. انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی ہم آئینی ترمیم کے خلاف، ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، جو اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ کا دیکھیں بڑے غلط لوگ ہیں، یہ تو اب شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے اور یہ ایس سی او ہو رہا ہے اور ملیشین ایب ہے. تو بھئی آپ اناؤنس کر دیں کہ ہم شنگھائی کوآپریشن تک نہیں کریں گے، ہم اس کے بعد کریں گے جو بھی. تو پھر ان کے پاس بہانہ کوئی نہیں تھا. گورنمنٹ نے بھی تو یہ نہیں کہا نا. اینڈ ایز وی اسپیک آج بھی پوری کوشش کر رہے ہیں. آج فلسطین کے اوپر ہوئی ہے کانفرنس، آل پارٹیز کانفرنس، واقعی اس کے لیے ہوئی ہے. ریلی دل مانتا ہے آپ کا، وہ تو ہو گیا، لیکن بریک ہوئی 2 دفعہ. وہ 8 سال پورا ہوا نا. پھر بیٹھے
اور بات پہلی سٹیٹمنٹ کیا نکلی کہ مولانا صاحب سے میاں صاحب نے بات کی ہے اور ان کا ٹھیک ہے مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے ابھی ہم کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اس میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے کہ انہوں نے مولانا صاحب نے کہا کہ اگر آپ قاضی فائز عیسیٰ کی ضد چھوڑ دیں تو ہم آرام سے بہت چیزوں پہ موو کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک نا وہ ایک سب سے بڑا اسٹمبلنگ بلاک تھا وہ شاید میں بریک لے لوں لیکن کوئی پیغام بھی بھیجیں گے کہ کوئی کچھ لوگ نہیں بھی کرنا چاہتے. ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو آپ نے سنی, مالک صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے تو میں 20-30 سیکنڈ آپ سے دوبارہ کا پکا لوں. یہ آئینی ترمیم ہو جائے گی یا نہیں ہوگی, پہلے یہ بتائیں. میرا خیال ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر یہ سارے کمپرومائز کر کے بنائیں گے. نمبر پورے نہیں ہیں مالک صاحب. دیکھیں نمبرز پورے ہونے کی ایک کاسٹ ہوتی ہے, کچھ انڈیوسمنٹس ہوتی ہیں, اور اگر آپ کو 10-12 سیٹس چاہیے تو کیا ہے 3 بلین 3.5 بلین 4 بلین کا تو کاشف ایک کمرشل پلاٹ نہیں ہے بلو ایریا کے اوپر آپ جائیں سر تو وہ آپ کو کل میں کسی کا آج بیان پڑھ رہا تھا 12 کروڑ آفر ہوئی ہے تو پھر 12 نہیں یہ 12 کی گیم اب تو گیم ہے 30-35 لوگوں کو اتنا کریڈٹ دیں کہ لوگوں کا کوئی ضمیر بھی ہوگا, کوئی اخلاقیات ہوں گی, کوئی کمٹمنٹس ہوں گی. نہیں اگر آپ پہ یہ پریشر ہو کاشف صاحب کہ آپ نے مار کھا کے ایک بات مانی ہے یا آپ نے 30 کروڑ لے کے بات ماننی ہے تو آپ کیا سوچیں گے؟